السلام علیکم دوستو اس سے پہلے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے متعلق گفتگو کریں اور وہ حکمتیں واضح کریں جن کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد شادیاں کی، ایک شعبے کا رد ضروری ہے جسے ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں اور ملحدین نے خوب اچھالا۔ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہوت پرست انسان تھا جو خواہش نفس کا غلام اور لطف اندوزی کا مریض تھا، جس نے اپنے پیروکاروں کو تو 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا جبکہ خود 4 سے زیادہ بلکہ 10 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کیا۔ معاذ اللہ، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ معاذ جھوٹ بکتے ہیں۔ دوستو، دراصل یہ لوگ باغض عناد اور مذہبی رقابت سے مغلوب ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز شہوت پرست انسان نہ تھے، جس کی وضاحت ہم اس تحریر بلکہ اس ویڈیو میں کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پہلے پیغمبر تو نہیں تھے کہ انہوں نے متعدد شادیاں کی۔ دراصل یہ لوگ بغض عناد اور مذہبی رقابت سے مغلوب ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز شہوت پرست انسان نہ تھے، جس کی وضاحت ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پہلے پیغمبر تو نہیں تھے کہ انہوں نے متعدد شادیاں کر کے سابقہ انبیاء کی سنت کی مخالفت کی یا ان کے منبع میں کمی پیشی کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے جنہوں نے متعدد شادیاں کی۔ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیویاں اور اولاد بھی عطا فرمائے ہیں، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے۔ ہر زمانے کے لیے الگ کتاب دی گئی۔ معلوم ہوا کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ہاں متعدد ازواج کا رواج تھا، لیکن یہ لوگ ان انبیاء علیہ السلام کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرتے، تو پھر آخر یہ لوگ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ طوفان کیوں کھڑا کر رہے ہیں اور کیوں شدید تعصب اور جانبداری کا شکار ہیں؟ اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ وہ آنکھوں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہاں 2 باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے دوستو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے شبہات کے تمام بادل صاف کر دیتی ہیں اور مخالفین کے منہ بند کر دیتی ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ان 2 باتوں سے کبھی غافل نہ ہوں، اور جب بھی امہات مومنین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج کی حکمت کے بارے میں گفتگو کریں تو ہمیشہ ان 2 بنیادی باتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد نکاح اس وقت کیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ 50 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک عورت حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 15 سال بڑی تھی۔ نمبر 2، دوستو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا آپ نے جن خواتین سے بھی نکاح کیے وہ تمام کی تمام بیوہ اور ضعیف العمر تھیں۔ ان 2 نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ تعصب العناد کے شکار مخالفین کی یہ تہمت کس قدر بیہودہ اور کس قدر باطل ہے۔ اگر شادی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حوث پرستی اور خواہش نفس کی تکمیل ہوتا تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھاپے میں متعدد شادیاں نہ کرتے بلکہ جوانی میں کرتے، اور کبھی بیوہ اور معمول عمر خواتین سے نکاح نہ کرتے بلکہ جوان کنواری لڑکیوں سے نکاح کرتے۔ تاریخ گواہ ہے دوستو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین آپ کے اشارے ابروں پر اپنی آسائشوں اور جانوں کو قربان کرنے والے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی خوبرو جوان اور کنواری لڑکی سے شادی کی آرزو کرتے تو یقیناً ان میں سے کوئی بھی ذرا تامل نہ کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو کی تکمیل میں فخر محسوس کرتا۔ تو پھر آخر کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 سال کی عمر سے پہلے شادی نہ کی اور کیوں کنواریوں کو چھوڑ کر بیواؤں کو ترجیح دی؟ یہاں مشرکین مکہ کی وہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کی پیشکش کی تھی اور اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی دعوت حق کو چھوڑ دینے کا تقاضا کیا، لیکن
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے قوی عزم کے ساتھ ان کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ بالفرض مخالفین کا دعویٰ درست ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کی وہ کیا توجہ کریں گے؟ بلا شبہ اس نقطے پر غور کرنے سے جھوٹ اور حضرہ گوئیوں کے تمام بادل چھٹ جاتے ہیں اور اس میں مخالفین کے اعتراض کا جواب بھی مل جاتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو کم کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔